برہنہ حالت میں وائسرائے کے محل کی سیڑھیاں چڑھنا اور بادشاہ کے نمائندے سے برابری کی بنیاد پر بات کرنا انتہائی خطرناک، نامعقول اور باغیانہ رویہ تھا جو گاندھی جیسے وکیل کی جانب سے روا رکھا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کا یہ بیان تاریخ میں درج ہے۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا تھا جب گاندھی سن 1931 میں برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کی دعوت پر بکنگم پیلس گئے تھے۔ اس وقت گاندھی نے چھوٹی سی دھوتی پہن رکھی تھی جسے لنگوٹیا لنگوٹی کہا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے اور ان پر کئی کتابیں لکھنے والے تشار گاندھی کا ماننا ہے کہ گاندھی نے اس موقع پر اپنی چھوٹی سی دھوتی کو انگریزوں کے خلاف حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تشار گاندھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کو یہ عادت ہو گئی تھی کہ جب بھی کوئی ہندوستانی لیڈر ان سے ملنے آتا تھا تو انگلش آداب و اطوار کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انگریز اس بات سے خوش تھے۔ جب گاندھی نے ایسا نہیں کیا تو انگریز پریشان ہو گئے کہ یہ شخص ہماری طرح نظر آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انگریز گول میز کانفرنس میں چونک گئے کہ گاندھی ہمارے بادشاہ کے سامنے نیم برہنہ ہو کر جائیں گے۔ گاندھی بھی ایک نفسیاتی کھیل کھیل رہے تھے۔ جب آپ گفت و شنید کرتے ہیں تو اس میں نفسیاتی چالیں چلنی پڑتی ہیں۔ گاندھی کی ابتدائی تصاویر میں آپ انہیں سوٹ اور جوتے پہنے دیکھ سکتے ہیں اور چند تصاویر میں وہ گجرات کے کاٹھیا واڑی لباس میں بھی نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گاندھی کی دھوتی اور چادر جو ان کی شناخت بن گئی تھی کب اور کیسے ان کا پہناوا بنی، ملک اور بیرون ملک ان کی شناخت کی ایک علامت بنی۔ یہ 1921 کی بات ہے جب گاندھی مدورائی تمل ناڈو میں تھے۔ تب تک گاندھی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف دیسی لباس ہی پہنیں گے اور غیر ملکی کپڑے جلانے کی ان کی کال ایک تحریک بن چکی تھی۔ تمل ناڈو میں ٹرین کے سفر کے دوران جب وہ عام مسافروں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سے غریبوں کے پاس مناسب کپڑے پہننے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ تشار گاندھی کے مطابق جب گاندھی جی قانون کی پریکٹس کے لیے انگلینڈ گئے تو انہوں نے اپنے لیے سوٹ سلوایا اور جوتے تیار کروائے۔ وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ شروع میں وہ اپنے کپڑوں کے بارے میں بڑے باشعور تھے۔ انگلینڈ میں فیشن کے مطابق انہوں نے فینسی ٹوپی پہننا شروع کی اور خاص گھڑی خریدی۔ جب وہ جنوبی افریقہ آئے تو انہوں نے وہاں کے وکلاء کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا۔ لیکن جنوبی افریقہ میں رہتے ہوئے جب انہوں نے مختلف مسائل پر ہڑتال کرنا شروع کی تو اس وقت سے گاندھی جی میں ایک دھیمی تبدیلی نظر آنے لگی، جب انہیں لگا کہ ضروریات زندگی کم اہمیت کے حامل ہیں۔ گاندھی کپڑوں کے ذریعے پیغام پہنچانے کی اہمیت کا خوب ادراک رکھتے تھے۔ تشار گاندھی کہتے ہیں کہ ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی گاندھی تبدیلی کے کئی مراحل سے گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گاندھی ہندوستان آئے تو انہیں خود کو ایک ہندوستانی کے طور پر ظاہر کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1915 میں انہوں نے کاٹھیا واڑی لباس، دھوتی، کرتا، گمچھا اور ایک خاص قسم کی پگڑی پہننا شروع کی۔ جب وہ گوکھلے کے کہنے پر ہندوستان کے دورے پر گئے تو انہیں ہندوستان کے حالات کا اندازہ ہوا۔ چمپارن میں انہوں نے دیکھا کہ پورے خاندان کے پاس آدھے کپڑے تھے جو کہ وہ ایک ایک کر کے باری باری پہنتے تھے۔ تشار گاندھی کا کہنا ہے کہ جب گاندھی جی نے اپنے جسم پر مختلف قسم کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی کم کر دیے۔ یہاں سے ہمیں آہستہ آہستہ ان کے کپڑوں میں فرق نظر آتا ہے جو آخرکار تمل ناڈو پہنچ کر صرف آدھی دھوتی میں بدل جاتا ہے۔ گجرات کے ایک سینئر مصنف اور گاندھی پر تحقیق کرنے والے ارویش کوٹھاری کا کہنا ہے کہ گاندھی نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی بھی ڈرامہ کے احساس سے نہیں کیا۔ ارویش کوٹھاری کے مطابق گاندھی ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے اور پھر عمل کرتے تھے۔ جب سودیشی تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے 22 ستمبر 1921 کو اعلان کیا تھا کہ وہ کم از کم 31 اکتوبر تک صرف چھوٹی دھوتی پہنیں گے۔ انہوں نے ایسا کیا اور 31 اکتوبر 1921 کی ڈیڈ لائن غیر معینہ مدت تک چلی گئی۔ ارویش کوٹھاری کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عملی تھا۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ سودیشی تحریک میں وہ لوگوں کو غیر ملکی کپڑے جلانے اور کھدر کے کپڑے خریدنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کے پاس نئے کپڑے کے پیسے نہیں ہیں۔ جب گاندھی 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے آدھی دھوتی پہن کر لندن گئے تو وہاں کے کچھ اخبارات نے دھوتی میں گاندھی کی تصویر شائع کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ ایک مضمون میں لکھا ہے کہ گاندھی نے اس تنقید کے جواب میں کہا تھا کہ لوگ میرا لباس پسند نہیں کرتے، اس پر تنقید کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں ایسا کیوں پہنتا ہوں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ برطانوی لوگ جب ہندوستان جاتے ہیں تو کیا وہ یورپی لباس ترک کر کے ہندوستانی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہاں کی آب و ہوا کے لیے کون سا لباس زیادہ موزوں ہے؟ میں نے دھوتی محض دکھاوے کے لیے نہیں پہنی، بلکہ یہ میری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ لباس میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ گاندھی کے لیے اس تبدیلی کا کیا مطلب تھا؟ ارویش کوٹھاری کے مطابق انگریزوں کے خلاف جاری لڑائی کے درمیان گاندھی کی قدم کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب گاندھی جی نے اپنا بیس بدلا تو یہ ان کی پہچان بن گیا۔ جب گاندھی بادشاہ سے ملاقات کے بعد باہر آئے تو برطانوی صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ مسٹر گاندھی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بادشاہ سے ملنے کے لیے مناسب کپڑے پہن رکھے تھے؟ گاندھی ہمیشہ اپنی حاضر دماغی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ گاندھی نے صحافیوں کو جواب دیا کہ میرے کپڑوں کی فکر نہ کرو، تمہارے بادشاہ نے ہم دونوں کے لیے کافی کپڑے پہن رکھے تھے۔ گاندھی کا یہ جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ مشہور سوانح نگار رابرٹ پین کے مطابق ان کی عریانیت عزت کا نشان بن رہی تھی۔